ایک ماں تھی، بیٹا بڑا گنہگار تھا، بہت سمجھاتی تھی کہ کب تک گناہ کرو گے۔ ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، بیٹے سے کہا کہ میری ایک وصیت پہ عمل کرنا، کہ اماں جو کہو گی کروں گا۔ کہ وصیت یہ ہے، گنہگار تو ہو لیکن مجھے تمہاری آخرت کی بڑی پرواہ ہے، ماں ہوں، محبت کرتی ہوں، نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے، لہذا شاید اس عمل سے تمہاری آخرت بن جائے۔ کہ اماں جو کہو گی کروں گا۔ اب ظاہر ماں مرنے والی، بیٹے کی ماں سے بڑی محبت و پیار تھا۔ کہ بیٹا میری ایک وصیت یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرو، جس جگہ سے بھی گزرو، جب تمہاری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے یا علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز سے جس کی نسبت آقا حسین سے ہو، تو رک جانا، جھک کے اپنے آقا کو ایک سلام ضرور کر دو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہاں سلام علی الحسین، سلام ضرور کرنا۔ بیٹے نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے یہ ضرور کروں گا۔ ماں مر گئی، دفن کیا، دن گزرتے گئے، کہتا ہے میں جہاں سے بھی گزرتا تھا، مثلا نگاہ مولا کے علم پہ پڑی، نگاہ مولا کے نام پہ پڑی، رک جاتا تھا، سواری کو روک لیتا تھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا سلام کرتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کئی سالوں پڑھتا، یعنی جہاں جہاں حسین کے نام کو دیکھا وہاں وہاں حسین کو یاد کیا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی، دفن کر کے آئے، خواب میں اس کا دوست کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ملائک نے میدان برزخ میں اس کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں، پاؤں میں بھی رسیاں، اور اسے وادی برہوت جہاں پہ گنہگاروں کو عذاب کیا جاتا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ کہ اتنے میں نے دیکھا جیسے اس کو لے جا رہے تھے، میدان برزخ میں ایک خیمہ لگا تھا، اس خیمے پہ علم لگا تھا، اس علم پہ لکھا تھا حسین ابن علی کا نام۔ اسی لیے معصوم فرماتے جو عادت دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی دکھاؤ گے۔ گناہ کی عادت یہاں تو وہاں وہ نظر آئے گی، برائی کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی، اچھائی کی عادت اگر دنیا میں ہوگی تو عادت وہاں پہ خود کو دکھائے گی۔ اب وہ بندہ جو کئی سالوں اس کی زندگی میں عادت رہی ہو، جب تک حسین کا نام دیکھتا تھا سلام کرتا تھا، اب اس کو لے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس نے جیسے آقا کے نام کو دیکھا، اس نے کہا ملائکو اتنی اجازت دو اپنے آقا کو ایک سلام کر دو، عادت ہے جب بھی دیکھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ ملائکوں نے کوئی اس کو اتارا، اس کے ہاتھ کھولے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑے۔ اب دیکھیے جو آدمی پھنسا ہوا ہو، درد میں ہو اور پتہ ہو مجھے عذاب کے لیے لے جایا جا رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت میں اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے غریب مولا، اس غریب کا سلام آپ قبول کریے۔ کہتا اس نے جیسے سلام کیا تو میں نے دیکھا جس خیمے پہ علم لگا تھا اور مولا کا نام لکھا تھا اس کی طرف اس نے سلام کیا، اچانک اس خیمے کا پردہ ہٹا اور جیسے پردہ ہٹا خیمے سے حسین باہر آیا، جو پوری زندگی حسین کے نام کو سلام کرتا رہا، آج خود حسین سامنے آئے۔ کیا کیفیت ہوگی مومن کی؟ یعنی اتنے سال کے مولانا 20 سال کربلا گیا لیکن کبھی حسین کی زیارت نہیں ہوئی، اور سوچو ایک سفر کربلا کا جاؤ اور دیکھو زری سے امام حسین باہر آ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو مومنین پہ آتی ہے وہ بہت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے امام حسین کو دیکھا کہ پردہ ہٹا، امام حسین باہر آئے، فرمایا وعلیک السلام۔ زندگی بھر سلام کرتا رہا لیکن جواب نہ سنا، آج حسین اس کے جواب دے رہے ہیں اور اسے صلہ دے رہے ہیں کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ کہ اتنے میں امام حسین کا آگے آ جا، آگے گیا، کہتا ہے بڑی شرمندگی سے آگے گیا۔ امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال تو دکھاؤ۔ آقا نے نام اعمال لیا اور نام اعمال کو پڑھنے لگے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین کا سر شرم سے جھک گیا، سامنے ملائک کھڑے ہیں اور یہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، کیونکہ امام کو سلام کر رہا ہے۔ اس لیے امام فرماتے قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا کہ وہ کہیں اگر ہم نے شراب پی تھی، ہم زانی تھے، ہم گنہگار تھے، ہم رشوت کھاتے تھے، تو آپ کے لوگوں نے کیا کیا جو آپ کا نام لیتے تھے؟ اسی لیے فرماتے کونوا لنا زینت بننا ہمارے لیے، قیامت کے دن آنا تمہارے چہروں سے نور نکلنا چاہیے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ میرا تھا، یہ میرا عزادار تھا، یہ میرا ماننے والا تھا، کتنا با کردار تھا، اور ان کو کہیں وہ یہ تیرے تھے جن کا کردار ایسا تھا، وہاں پہ سرخرو کرنا کہ شرم سے آقا کا سر جھک گیا۔
اور امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا تو میرا ماننے والا ہے نا، تیرے نام اعمال میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا، دعائے کمیل کا جملہ نا، ظلم تو نفسی. اس نے کہا کہ مولا بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر، خطا کی. اتنا کہہ کے سر کو جھکانے لگا اور رونے لگا. اتنا کہنا تھا. امام نے پھر کہا کہ نام اعمال مجھے دو. اب حسین نے نام اعمال دیا، دیکھا ایک جملہ کا، اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں. اتنا کہہ کے نام اعمال ملائکوں کو دیا اور مولا چلے گئے. کہ تم پریشان تھا، کیا ہوا؟ کہ اتنے میں ملائکوں نے جیسے دیکھا نام اعمال سے برائیاں مٹ چکی تھی اور حسنات آ چکے تھے. تبھی فرماتے ہیں جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں. تو فرمایا جتنا فذکرونی اذکرکم، جتنا میرا ذکر کرو گے مرنے کے بعد ہم اتنا تمہیں یاد کریں گے. تو دنیا میں یاد کرو، اپنی تنہائیوں میں، اپنی خوشیوں میں. صرف بیماری کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، مشکل کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، اپنی خوشیوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو، اپنے اچھے لمحوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو. تو فرمایا جب تو مشکل میں پڑ جائے گا قبر کی تنہائی میں، اس وقت ہم تمہاری مدد کو آئیں گے. تو جب تک انسان اپنے عقیدے کو عقل کی منزل سے مضبوط نہ کرے، اس عقیدے کی بنیاد عقل ہے. تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے. فروع میں تقلید کیوں واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اصول کو عقل سے مان لیا تو آٹومیٹیکلی فروع میں تقلید کرنی پڑتی ہے. کیسے؟ آپ نے ڈاکٹر کو چوائس کرنے میں تحقیق کی، تحقیق کرنا آپ پہ واجب ہے کہ جس ڈاکٹر کو میں دکھا رہا ہوں پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے. یہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ فیک ڈگری ہے، اصلی ڈگری ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے نہیں پڑھا، ایگزام دیے کہ نہیں دیے. جب آپ نے ساری تحقیق کی، اب ڈاکٹر کو مان لیا، اب اس کی تقلید واجب ہے. اب جو نسخہ لکھے گا آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے. پہلے خدا پر تحقیق کرنی، واقعاً میرا رب ہے. جب آپ نے عقل سے تسلیم کر لیا، اب جو رب کہے گا اس کی تقلید واجب ہو جائے گی. جب رب کو تسلیم کیا پھر مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب تحقیق کی واقعاً یہ اللہ کا نبی تھا، اس نے معجزہ لایا، اس نے کتاب لائی، اس نے زحمتیں اٹھائی، سارے قرائن کو دیکھو گے. جب مصطفیٰ کو نبی تسلیم کر لیا اب اس کی مصطفیٰ کی تقلید بھی واجب ہو جائے گی. اب مصطفیٰ کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن اگر عقل نہ ہو، بندہ اگر عقل سے کام نہ لے، کل میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انسان اگر عقل کا استفادہ نہ کرے. آج ہر مسلمان کو آپ عقل کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں. یہی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف سادہ مسلمان ہے. سادے مسلمان کو الفاظ کی بحث میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ ہے جس کا میں دوست، اس کے علی دوست. آپ ذرا ان کی عقلوں کو جھوڑیے. آپ یہ بتاؤ مصطفیٰ کا لقب کیا ہے؟ رحمتاً للعالمین. کن کے لیے رحمت ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے. اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں منافق بھی شامل ہے، اس میں مومن بھی شامل ہے، سب کے لیے رحمت ہے. اور اس کی رحمت کی سادہ سی مثال یہ ہے، یہ جب کسی گلی سے گزرتے تھے کافرہ عورت ان کے سر پہ کچرا پھینکتی تھی. اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کہ میں رحمت ہوں، میں راستہ نہیں بدلتا، کسی کی بات مجھے بری نہیں لگتی. بار بار گزرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے. یا رسول اللہ راستہ بدلیے. کہ کچرا پھینکنا اس کا کردار ہے، بار بار گلی سے گزرنا یہ میرا کردار ہے. ایک دن جیسے گزرے کچرا نہیں آیا، نبی کو یاد آئی کہ پھینکنے والی نے آج کیوں نہیں پھینکا. پوچھا کیوں نہیں پھینکا؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار پڑ گئی ہے. تو اچھا تو چلیے اس کی عادت کے لیے چلتے ہیں. یہ ہے رحمت للعالمین. وہ ظلم پہ ظلم کر رہی ہے لیکن نبی رحم پہ رحم کر رہے ہیں. اپنے کردار سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں. کا پیغام بھیجو، ہم اس کے گھر میں آنا چاہتے ہیں. بوڑھی کو پتہ چلا مصطفیٰ محمد احمد ملنے آ رہے ہیں. اس نے کہا یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو روز کچرا پھینکتی تھی مذاق اڑانے آئیں گے. ہاں بھائی بڑھیا تمہیں کیا ہوا؟
اللہ کا شکر بیمار پڑ گئے، تمہارے اوپر موت آئے، کہ یہ بد دعا دینے آئیں گے اور میری بیماری پہ ہنسنے آئیں گے؟ کہ جیسے رسول خدا اس کے گھر گئے، نبی نے اس پر سلام کیا، پریشان ہو کر کہنے لگی میں تو سمجھ رہی تھی آپ مجھے بد دعا دینے آئیں گے، آپ خوش ہوں گے کہ میں بیمار پڑ گئی ہوں۔ کہ نہیں، تو نے آج کچرا نہیں پھینکا، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں دعا کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے۔ کہا کہ اتنا رحم کہاں سے پیدا ہوا؟ کہ کیونکہ میں رحمان الرحیم رب کے ماننے والا ہوں۔ کہ اگر آپ کی شخصیت ایسی، ایسا رب اگر آپ کا ہے، اس رب پر میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں۔ وہ مصطفیٰ جس کو کافر کا بیمار ہونا برداشت نہیں، اتنا رحمت للعالمین، اتنی تکلیفیں دی لیکن کبھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کیا۔ اب اے مسلمان ذرا اپنی عقل سے سوچ، آخری حج ہے، حج سے واپس آتے ہیں، واپس آتے ہوئے اتنی گرمی ہے، کیا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ابا کے دامنوں کو سر پہ ڈال دیتے تھے، پاؤں جلتے تھے تو کبھی ابا کو پاؤں کے نیچے دے دیتے تھے، کبھی اونٹوں کے پالانوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اتنی شدید گرمی۔ وہ مصطفیٰ جس سے بوڑھیا جو کافر ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر دو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو کہو پیچھے آ جائیں، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کہو یہیں پہ باقی رہیں۔ اتنی دھوپ، تاریخ دان کہتے ہیں یہ اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا، اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا۔ کائنات میں اتنا مجمع کسی نے جمع نہیں کیا جتنا مصطفیٰ نے جمع کیا تھا، کیونکہ لوگوں کو بتا کر گئے تھے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ ہر مسلمان حج پہ جا رہا تھا، بچوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا، بوڑھوں کو جمع کیا، جوانوں کو جمع کیا، اور اتنی گرمی میں جمع کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ تنکا بھی لے کر آؤ، مجھے ممبر بنانا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس گرمی کے میدان میں، اس صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ کہ جتنی بھی لکڑی ملتی ہے لے کر آؤ۔ تنکا جمع کیا اور ممبر کو بنایا۔ یا رسول اللہ تنکا کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ رسول خدا فرمائیں گے کیونکہ انسان اگر کسی سفر پہ جاتا ہے اور وہ سفر گرمی والا ہو، وہ مشکل والا ہو، اس سفر میں خود بیمار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، جب وہاں پہ آتا ہے 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھو گے جب کربلا کے سفر پہ گئے تھے، مکے مدینے کے سفر پہ گئے تھے، وہ سفر کیسا گزرا تھا؟ یہ خود کہے گا وہ سفر بڑا سخت تھا، اس پہ ایک برا واقعہ ہوا تھا، گرمی بہت تھی، یا بیٹا مر گیا تھا، یا میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو جس سفر میں سختیاں ہوتی ہیں وہ سفر پوری زندگی انسان کو یاد رہتا ہے۔ نبی نے گرمی میں تنکا اٹھوایا تاکہ جب تک زندہ ہو یہ تنکا یاد ہو، اس تنکے سے میں نے ممبر بنایا تھا۔ وہ رحمت للعالمین لوگوں کو دھوپ میں بیٹھا رہا ہے، اتنی محنت کروا رہا ہے، کس لیے؟ عقل سے پوچھئے کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں۔ عقل مانتی ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ کبھی اس کو عقل قبول نہیں کرتی کہ جس صرف دوستی کے بتانے کے لیے یا رسول اللہ مدینے میں جا کر بتاتے کہ علی آپ کے دوست ہیں، علی آپ کے داماد ہیں، علی آپ کے رشتہ دار ہیں، علی آپ کے بھائی ہیں۔ اور سوال کیا کیا؟ الست اولی بانفسکم، سوال کرتے ہیں کہ اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ نفسوں کا، جان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہاری اولاد کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہارے مال کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی اگر میں کہوں بیوی کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑو گے؟ نہیں۔ اگر میں کہہ دوں مال اللہ کی راہ میں تو دو گے؟ نہیں۔ کیا میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نبی نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہماری جان کے مالک ہو، ہمارے نفسوں کے مالک ہو، ہماری ہر شے کے مالک ہو۔ تو اس وقت فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اور مسلمان خود سے پوچھے، جس مسلمان کے دل میں محمد کی اتنی محبت کہ اس کی جوتیاں سر پہ رکھے، اتنی محبت کہ اس کے ایک بال کو دیکھنے کے لیے لاہور میں مجمع جمع ہو جائے، پتہ نہیں کہ وہ بال مصطفیٰ کا ہے بھی کہ نہیں، لیکن نسبت ہے کہ بال نبی کا ہے، لیکن اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے، جوتی کی صرف شکل ملتی ہے
جوتیوں کو سر پہ باندھا جاتا ہے، اتنی مصطفیٰ سے محبت پائی جاتی ہے، زلفوں کو بڑا کیا جاتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، کالی کملی پہنی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اماموں کا رنگ سبز کیا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی دیواروں کو چوما جاتا ہے، مصطفیٰ مدینے کی گلیوں کو میٹھا میٹھا کہا جاتا ہے، یہ سارے عقیدے کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، محبت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ جب عظمت احترام پہ مسلمان آتا ہے تو نبی کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہے، اور بے احترامی کا یہ عالم کہ نبی کو اپنا دوست کہے، ہاں نبی کیا دوست بن سکتے ہیں؟ وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم شیعہ نبی کو دوست نہیں مانتے، نبی کو مولا مانتے ہیں، نبی کو آقا مانتے ہیں۔ اور یہ بحث بھی چھڑی کہ علی کس کس سے افضل ہے، اور کسی نے کہا کہ علی چوتھے پر ہے، علی کس نمبر پر ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ سارا جواب اس من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں موجود ہے، اور جواب مصطفیٰ نے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم مصطفیٰ کو کس کس کا مولا مانتا ہے، لیکن میں مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتا ہوں، نوح کا مولا مانتا ہوں، یوسف کا مولا مانتا ہوں، یعقوب کا مولا مانتا ہوں، صالح کا مولا مانتا ہوں۔ بس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ مصطفیٰ کن کن کے مولا ہیں، کن کن کے آقا ہیں۔ مصطفیٰ انبیاء کے مولا ہیں، مصطفیٰ اصحاب کے مولا ہیں، مصطفیٰ مسلمانوں کے مولا ہیں، مصطفیٰ ہمارے نفسوں کے مولا ہیں۔ اور فوراً کہا جس کا میں مولا ہوں، بس اس کو علی کو بھی اپنا مولا ماننا چاہیے۔ اس وقت سب نے علی کو اپنا مولا مانا، اور عجیب مقام غدیر خم ہے۔